اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ قدرت نہیں رکھتا؟ سب نے کہا بلائے یا رسول اللہ، رسول خدا ایسا ہی ہے۔ کیا کہا؟ اولا۔ اب رسول نے اسی اولا سے بنایا مولا، من کو تو مولا فہذا علی المولا۔ یعنی جب تک نبوت کا اولا تھا تو سرپرستی ماننے کو تیار تھے، جب تک نبی کے نام کے ساتھ مولا تھا سرپرستی ماننے کے لیے تیار تھے۔ جیسے ہی علی کے نام کے ساتھ مولا آیا، مولا کا معنی تو دوست ہوتا ہے، مولا کا معنی تو یہ ہے، مولا کا معنی تو وہ ہے، یہاں پر مراد جو ہے وہ علی دوست ہے۔ ایک دلیل دوں آپ کی خدمت میں، دیکھیں میں نے کہا نا میں تعصبی نہیں ہوں، خلیفہ ثانی جب رسول نے یہ اعلان کیا نا من کنت مولا فہذا علی، اب اگر جو بھی یہاں پر ترجمہ مولا دوست کا کر رہا ہے نا تو وہ ایک بڑی غلطی کر رہا ہے، اس لیے کہ جب نبی نے یہ اعلان کیا تو خلیفہ ثانی آئے اور انہوں نے علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا بخل بخل لکا یبنا ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو، اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنہ، اے علی آپ تو میرے مولا بن گئے۔ اب اگر یہاں ترجمہ کرو گے کہ خلیفہ ثانی یہ کہہ رہے ہیں کہ علی تم میرے دوست بن گئے، تو میرا سوال یہ ہے کہ خلیفہ ثانی پہلے علی کے دوست نہیں تھے؟ بھائی پتہ نہیں کہا ہو بھائی پہلے دوست تھے یا نہیں تھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستی تو پہلے سے تھی، آج مبارک بات اس بات کی دی جا رہی ہے اب تک تو دوست تھے مگر آپ میرے سردار بن۔ توجہ ہے آپ کی؟ نعرہ حیدری اور حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات۔ بس عزیزو میں یہاں پر آج گفتگو کو روکوں گا، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ تو جب یہ علی کی ولایت 10 ہجری میں ذبح ہوئی نا تو ایک جملہ کہوں، یہ جو کربلا تک آگ پہنچی ہے نا اس کے شعلے مدینے میں جلے تھے۔ اگر مدینے میں فاطمہ زہرا کا در نہیں جلتا نا تو یہ آگ کربلا تک نہیں پہنچتی۔ عزیزو بڑی غریب ہے علی کی بیٹیاں، بڑی غریب ہے علی کی بیٹیاں، اور رویا کرو جب علی کی بیٹی کا ذکر آئے نا، ہائے کہہ کے رویا کرو، ہائے علی کی بیٹیاں۔ کیا اس امت سے علی نے لیا کیا تھا؟ کچھ لیا تھا علی نے اس امت سے؟ علی نے اس امت کو سب کچھ دیا۔ جا کے دیکھیے تاریخ میں لکھا ہے، میں دھیمے دھیمے پڑھ رہا ہوں، آپ کا دل جب نرم ہو جائے نا